اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات علی محمد وآل محمد. برادران عزیز و خاران محترم، سلسلہ مجالس کی آج یہ دوسری نشست ہے. سورہ مبارک والعصر کی تلاوت مسلسل آپ کے سامنے کی جا رہی ہے اور ارشاد پروردگار ہے کہ والعصر، زمانے کی قسم، زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسرن، کہ تمام انسان خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہم اگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ انجام دیے اور پھر اس کے بعد جو ایمان اور عمل صالح کے پیغام کو انہوں نے سمجھا تھا اسے انہوں نے اپنے لیے ایک کاپی رائٹ نہیں سمجھ لیا کہ دوسروں تک منتقل نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کے اندر اتنی سخاوت ہے، اتنا ان کا ظرف ہے کہ وہ دوسروں تک کنوے کرنا جانتے ہیں، کمیونیکیٹ کرنا جانتے ہیں، امپارٹ کرنا جانتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچنا چاہیے، تو پھر وہ کرتے یہ ہیں کہ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، کہ ایک دوسرے کو حق کا پیغام دیتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. کل میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ پروردگار عالم جب قسم کھاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو جواب قسم ہے، جو قسم کے بعد بیان ہو رہا ہے، اس کے اندر دیدگی ملحوظ خاطر رہے، اس کی تمام تر توجہات اس طرف ڈائیورٹ ہو، وہ روا روی میں اس جملے کو نہ سنے کہ بس ایک عام سا جملہ ہے جو کہہ دیا گیا، بلکہ سامع متوجہ ہو جائے کہ کوئی بڑی بات ہے کہ جو کی جا رہی ہے. ایک تو بولنے والا خود خدا، اور پھر اس کے بعد وہ کسی کی قسم کھائے اور قسم کھانے کے بعد کسی بات کو بیان کرے تو وہ بات کتنی اہم ہوگی. اور وہ بات یہی ہے کہ ان الانسان لفی خسرن، کہ تمام انسان خسارے میں ہیں. تو ظاہر ہے کہ خسارے کا سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر امکان نفع پایا جاتا ہو. جب نفع کا امکان ہوگا تو پھر اس کے بعد خسارے کا افسوس ہوگا کہ جب نفع ہو سکتا تھا تو خسارہ کیوں ہوا. اور اسی کو پھر شکوے کے طور پر بھی پیش کیا جائے گا، شکایت کے طور پر بھی پیش کیا جائے گا، تنبیہ کے طور پر بھی پیش کیا جائے گا. دیکھیں، یہ جو پروردگار عالم نے قسم کھائی ہے، جو زمانے کی قسم ہے، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے جو انسان کو دیا گیا. یعنی عجیب بات یہ ہے کہ قسم بھی سرمایہ کی قسم بھی زمانے کی کھائی جا رہی ہے، اور وہی زمانہ ہے کہ جو انسان کو سرمایہ کے طور پر دیا گیا ہے. کیپٹل وہی ہے کہ جس کو انویسٹ کرنا ہے، اور یہ زمانہ پگھلتا ہوا سرمایہ ہے. یعنی ایک ایسا سرمایہ ہے کہ جو انسان کا انتظار نہیں کرتا. یعنی مجھے یاد ہے کہ جب میں MBA کر رہا تھا تو اس زمانے میں پروفیسرز ایک تعبیر استعمال کرتے تھے کہ کچھ آئٹمز وہ ہوتی ہیں کہ جن کو پیرشیبل آئٹمز کہا جاتا ہے، جو ختم ہو جاتی ہیں. یعنی آپ مثال کے طور پر کپڑا لے کر اگر بیچنے کے لیے بازار میں جائیں تو ظاہر کپڑا آپ کا ساتھ دے گا. ایسا نہیں ہے کہ گاہک آج نہیں ملا تو کپڑا کل سڑ جائے گا. کپڑا آپ کا انتظار کرے گا، کپڑا آپ کا ساتھ دے گا. اس کا ڈیپریسیشن کا پروسیس ضرور ہوگا، مگر وہ کوہنگی اور وہ فرسودگی طاری ہونے میں ٹائم لگے گا.
آپ اگر قالین بیچ رہے ہیں تو قالین یہ نہیں ہے کہ آج اگر گاہک نہیں ملا تو کل قالین خراب ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ فرنیچر اگر آپ نے بیچنے کے لیے نکالا ہے تو اگر آپ کو گاہک نہیں ملا، کسٹمر نہیں ملا تو آپ کا فرنیچر آپ کا ساتھ نہیں دے گا. فرنیچر آپ کا ساتھ دے گا، لیکن آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر بیکری پر کوئی پیٹس بیچنے کے لیے رکھ دے تو کیا یہ پیٹس بھی ساتھ دیں گے؟ وہ تو دکاندار کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ شام تک گاہک مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ خود ہی کھا جائے. اس کے علاوہ اس کا بھی یوٹیلائزیشن کچھ ہو نہیں سکتا. یا صدقہ کر دے، یا کسی اور کو دے دے، یا خود کھا جائے، کچھ بھی کرے، مگر یہ بہرحال پیریشیبل آئٹم ہے. اس لیے کہ اگر اس کا گاہک نہیں ملا تو اس نے یا سڑ جانا ہے، یا اسٹیل ہو جانا ہے، باسی ہو جانا ہے، پھر یہ اس قابل نہیں رہے گا کہ اسے بیچا جا سکے. تو اس کی ایکسپائری بہت جلد آ جاتی ہے، اس کی جو مدت میعاد ہے وہ بہت جلد پوری ہو جاتی ہے. تو یہ پیریشیبل آئٹمز ہیں، انسان کا عام مشاہدہ ہے کہ اسی طریقے سے ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ امام فخر الدین رازی نے ایک عجیب جملہ لکھا. یعنی فخر الدین رازی شیعہ نہیں تھے، مگر ان کی تفسیر بہت مشہور ہے جس کا نام ہے تفسیر کبیر. اس کے مختلف نام ہیں، مگر ایک نام جو یہ بہت مشہور ہے وہ تفسیر کبیر. اچھا، امام فخر الدین رازی انہوں نے کتاب لکھی تفسیر میں تفسیر کبیر. اور ایک اور ہمارے اہل سنت کے علماء میں سے ہیں زمخشری، انہوں نے بھی ایک تفسیر لکھی جس کا نام ہے تفسیر کشاف. اور یہ دونوں بہت اہم تفسیریں مانی جاتی ہیں برادران اہل سنت میں، اس اعتبار سے کہ زمخشری کا تعلق معتزلہ فرقے سے تھا، اور جو امام فخر الدین رازی ہیں ان کا تعلق اشاعرہ سے تھا. اور یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنفرنٹ کرتے تھے. یعنی اگرچہ دونوں کا تعلق مکتب خلافت سے تھا، وہ امامت کو نہیں مانتے تھے، مگر اس کے باوجود ان دونوں کے آپس میں نظریات متصادم تھے. تو تفسیر بھی ایک طرح سے ایک دوسرے کی ضد پر لکھی گئی تھی، مگر یہ اتنی اہم تفسیر بن گئی کہ بعد میں علامہ اقبال نے بھی جو شعر کہا تو اس میں نمائندہ تفاسیر کے طور پر ان دو تفسیروں کو پیش کیا. جب قرآن کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ شعر انشاء کیا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، یعنی اگر تجھے قرآن سے استفادہ کرنا ہے تو اپنے ضمیر پر اس قرآن کو نازل کروانا پڑے گا. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ گشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. تو رازی یعنی جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی، اور زمخشری کے جنہوں نے کشاف لکھی. تو تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ گشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. نہ یہ تفسیر کام آئے گی نہ وہ تفسیر کام آئے گی جب تک تو اپنے ضمیر پر قرآن مجید کو نازل کروانے کے لیے تیار نہ ہو جائے. تو فخر الدین رازی کی جو تفسیر ہے وہ کئی جلدوں پر مشتمل ایک ضخیم تفسیر ہے. اور ان کو فخر الدین رازی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق رے سے تھا. یہ رے وہی علاقہ ہے جو تہران کے مضافات میں ہے، کہ جہاں کے رہنے والوں کو رازی کہا جاتا تھا. اب ظاہر ہے کہ یہ نوجوان دوست جو یہاں پر موجود ہیں ان کے لیے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ رازی وہ رازی نہیں ہے کہ جن کو ہم کہتے ہیں راضی برضائے رب. یہ راضی زے کے ساتھ ہے، رے الف زے اور پھر یہ. تو یہ راضی وہ والا راضی. ہمارے بھی ایک بہت مشہور عالم دین ہے کہ جن کو دوسرے عنوان سے زیادہ جانا جاتا ہے، مگر وہ بھی راضی ہے، محمد ابن یعقوب کلینی الرازی. یہ جو ہماری حدیث کی جو کتاب ہے الکافی، اس کے مؤلف ہیں ثقۃ الاسلام جناب محمد ابن یعقوب کلینی الرازی. تو وہ بھی راضی اسی لیے کہلاتے تھے کہ رے کے علاقے سے ان کا تعلق تھا. تو جس طرح سے لاہور والوں کو لاہوری کہا جاتا ہے، دہلی والوں کو دہلوی کہا جاتا ہے، لکھنؤ والوں کو لکھنوی کہا جاتا ہے، اسی طرح سے یہ عجیب ہے کہ رے والوں کو رازی کہا جاتا ہے. تو امام فخر الدین رازی یہ قطعاً پرو اہل بیت نہیں ہے، یعنی شیعہ نہیں ہے. اور بہت کم ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پر انہوں نے اہل بیت کے فضائل کا ذکر کیا. تو وہ جب اہل بیت کے فضائل کا کہیں پر اقرار کر لیں، جیسے سورہ کوثر کے موقع پر انہوں نے آل محمد کا ذکر غیر معمولی انداز سے کیا، تو مولانا اظہر حسن زیدی صاحب مجھے یاد آئے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ رازی نے بڑی مشکل سے راضی ہو کر یہ جملہ لکھا. کہ وہ اتنی آسانی سے راضی ہوتے نہیں تھے راضی، مگر آل محمد کے فضائل کے باب میں اتنی آسانی سے راضی نہیں ہوتے تھے. تو اب یہ بات تو نکلی تھی فخر الدین رازی کے ایک جملے سے. تو انہوں نے سورہ والعصر میں جو زمانے کی قسم کھائی گئی
اور جو پیرشیبل آئٹمز کی ہم بات کر رہے تھے تو اس حوالے سے انہوں نے ایک بڑا دلچسپ اور لطیف تبصرہ کیا. انہوں نے کہا کہ پروردگار عالم نے جو زمانے کی قسم کھائی ہے تو اس کا کیا مفہوم ہے یہ مجھے سمجھایا ایک برف فروش نے جو برف بیچ رہا تھا. جو برف بیچ رہا تھا تو برف بیچتے ہوئے وہ ایک صدا لگا رہا تھا. تو جو صدا لگا رہا تھا اس سے مجھے سمجھ میں آیا کہ یہاں پروردگار عالم سمجھانا کیا چاہتا ہے. اب اسے کیا صدا لگا رہا تھا؟ کہ اس کی صدا یہ تھی کہ ارحموا من یذوب راس مالہ، کہ رحم کرو اس پر، رحم کرو اس پر کہ جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے. یعنی یہ برف یہ میرا کل سرمایہ ہے، رحم کرو مجھ پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے. یعنی اگر تم خریدار ہو تو بڑی مہربانی آؤ اور آ کر خرید لو، اس لیے کہ اگر تم نہیں خریدو گے تو یہ برف میرا انتظار نہیں کرنے والی بلکہ اس برف نے پگھل جانا ہے. تو وہ سمجھانا یہ چاہ رہے تھے کہ جس طریقے سے برف فروش کا انتظار نہیں کرتی اسی طرح زمانہ بھی کسی کا انتظار نہیں کرتا. زمانہ بھی پگھلنے والا سرمایہ ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. تو اب برادران عزیز یہاں پر کہ یہ پگھلتا ہوا زمانہ کیسے بات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. بات تو یہی ہے کہ ہر جگہ بس تغیر، تحول، تبدل، ایک گریجول چینج ہے کہ چیزیں بس ایوالو ہوتے ہوئے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو یہاں پروردگار عالم نے کہا کہ یہ زمانہ گزر رہا ہے، پگھل رہا ہے، اور اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں الا الذین آمنوا. وہ پہلی چیز جسے پروردگار عالم نے بیان کیا کہ ایکسیپشنل کلوز کو اگر سمجھنا ہے تو جان لو کہ وہ پہلی چیز جو انسان کو خسارے سے باہر لے کر آتی ہے وہ اس کا ایمان ہے. کہ اگر کسی کے پاس دولت ایمان آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خسارے سے باہر آنا شروع ہو گیا. یہ نہیں کہا کہ وہ خسارے سے مکمل باہر آ گیا، وہ خسارے سے باہر آنا شروع ہو گیا. یعنی اب اس کا کاروبار کلک کر رہا ہے، اب وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور کل میں نے گزارش کی تھی آپ کی خدمت میں کہ جو ایمان ہے وہ فقط معلومات کا نام نہیں ہے. معلومات یعنی کسی چیز کو جان لینا یہ تو انسان کا مشاہدہ ہے، مگر جس چیز کو ہم ایمان کہتے ہیں وہ ایمان بالغیب ہے. وہ چیز جو انسان کی آبزرویشنل رینج میں آ جائے وہ یقیناً انسان کا مشاہدہ ہے، اس کو غیب نہیں کہتے. یہ اس کے ایمان کا مقدمہ ضرور بن سکتا ہے، جس پر کل ہم نے بات کی تھی کہ یہ تمہید ضرور بن سکتا ہے، یہ فورورڈ ضرور بن سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جس چیز کو انسان نے دیکھ لیا، سن لیا، وہ اس کا ایمان بن گیا. اس لیے کہ اگر ایتھیسٹ ہے تو وہ بھی بہت کچھ دیکھ رہا ہے، وہ بھی بہت کچھ سن رہا ہے، لیکن اس کا دیکھنا اور اس کا سننا اسے صاحب علم تو بناتا ہے، صاحب ایمان نہیں بناتا. تو صاحب علم ہونا اور بات ہے، صاحب ایمان ہونا اور بات ہے. علم اگر انسان کے لیے آیت کا درجہ رکھتا ہو تو وہ نشانی بن جائے گا، اور جب وہ نشانی بن جائے گا تو انسان کے لیے ایک پیغام بن جائے گا کہ وہ کچھ دیکھے اور کچھ سمجھے. یعنی کچھ وہ چیزیں ہوں گی جو محسوس ہو رہی ہوں گی، اور اس محسوس کے ذریعے سے اسے غیب تک پہنچنے میں آسانی ہو جائے گی. اسے ایک سیڑھی مل جائے گی کہ جس کے ذریعے سے وہ غیب سے اپنے تعلق کو استوار کر پائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو پہلی سیڑھی ہے کہ جہاں پر انسان شروع کرتا ہے اپنے سفر ایمان کو، وہ ہے اپنے خالق کے اوپر ایمان لانا کہ جب میں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی میرا خالق بھی ہے. اگر مخلوق ہے تو خالق کا ہونا ضروری ہے، مملوک ہے تو مالک کا ہونا ضروری ہے، مصنوع ہے تو صانع کا ہونا ضروری ہے، اور اگر نعمت ہے تو منعم کا ہونا ضروری ہے. اور اگر انسان اس نعمت سے استفادہ کرے اور پھر منعم کو سجدہ شکر پیش نہ کرے تو خدا کو حق ہے کہ وہ شکوہ کرے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز، اور آپ کی توجہات درکار ہیں کہ غور کیجئے گا اس بات کے اوپر کہ یہ سرا اگر ہاتھ میں آ گیا کہ ایک مرتبہ انسان خدا کو مان لے اور خدا پر ایمان لے آئے تو سرا اس کے ہاتھ میں آ گیا. یعنی اب اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ تشیع کا عقیدہ ایمانیات کے باب میں کیا ہے، کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، تو برادران عزیز سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف خدا کو مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے اور کسی کو نہیں مانتے. یعنی اگر ون لائن میں ایک جملے کے اندر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ شیعت کا ایمان کے بارے میں کیا تبصرہ ہے،
تو ٹیکنیکل مباحث تو اپنے مقام پر، مگر بالکل عوامی انداز سے اگر سمجھانا ہو تو ایک جملے کے اندر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم صرف اور صرف خدائے واحد کو مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے۔ یعنی آپ اگر حیران ہو رہے ہیں تو میں اس کی بھی تشریح کرتا ہوں، لیکن یہ غور فرمائیے گا، بات یہی ہے، یعنی پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ انسان اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کو سمجھ لے کہ معاملہ صرف اتنا نہیں ہے کہ جتنا اس کو دکھ رہا ہے، معاملہ اس سے آگے کا بھی ہے۔ اور جیسے ہی وہ غیب کی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اب اس کے لیے ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے غیب کے ساتھ تعلق کو قائم بھی رکھنا ہے، نمبر ایک، اور غیب کے نام پر دھوکہ بھی نہیں کھانا۔ ورنہ یاد رکھیے گا کہ اگر ایک شخص ہے وہ خدا کا انکار کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیب کی دنیا کا انکار کر دیتا ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، یعنی یہاں تک ٹھیک ہے سے میری مراد یہ ہے کہ یہ ایک گمراہی ہے، مگر اگلا مرحلہ کیا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہاں جناب ہم تو غیب کو قبول کرتے ہیں، مگر اب جب وہ غیب کو قبول کرتا ہے تو ٹریپ ہو جاتا ہے۔ یعنی اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ جو خداؤں کو مان رہے ہیں اور شرک کر رہے ہیں تو وہ غیب کے منکر نہیں ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے غیب کے معاملے میں اتنا دھوکہ کھایا کہ انہوں نے ایک خدا کی جگہ خداؤں کے ایک سلسلے کو ماننا شروع کر دیا۔ بھائی بت پرستی کیوں مقبول ہو گئی؟ کیوں باطل خداؤں کی پوجا ہونا شروع ہو گئی؟ کیوں ان کی بندگی شروع ہو گئی؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان نے غیب کی وادی میں قدم تو رکھا مگر ٹریپ ہو گیا، اور جب ٹریپ ہو گیا تو اس نے اس کو مان لیا کہ جس کی واقعیت سے کوئی نسبت اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر غور فرمائیے گا کہ غیب کے نام پر حقیقت کو قبول کرنا ایمان ہے، اور غیب کے نام پر دھوکہ کھانا سپرسٹیشن ہے، وہم ہے، ایلوژن ہے، آئی واش ہے۔ پروردگار عالم غیب کے منکر کی بھی مذمت کرتا ہے، مگر جتنی مذمت غیب کے منکر کی کرتا ہے اس سے زیادہ مذمت ان لوگوں کی کرتا ہے کہ جو غیب کے نام پر دھوکہ کھاتے ہیں۔ اسی لیے آپ غور فرمائیے کہ کیوں کلمے کے اندر پہلی چیز یہ سکھائی گئی کہ لا الہ کہو پھر کچھ اور بات کرو۔ یہ کیوں کہا گیا کہ پہلے انکار کرو کہ میں کسی کو خدا نہیں مانتا، بس اللہ کو خدا مانتا ہوں۔ تو سب کا انکار کیوں ہو رہا ہے کہ غیب کی دنیا میں قدم رکھ رہا ہوں مگر دھوکہ نہیں کھا رہا، میں خدا واحد کو قبول کرتا ہوں جو حق ہے، مگر خدا کے نام پر دھوکہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور میں آپ کے ذوق سے قریب ہو کر عرض کروں تو لا الہ کہہ کر تبرے کا اعلان پہلے کیا گیا، الا اللہ کہہ کر تولا کا اعلان بعد میں کیا گیا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اور اب میں اپنے اس جملے کی طرف واپس آتا ہوں کہ اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ ایمانیات کے باب میں تشیع کا نظریہ کیا ہے، شیعت کیا کہتی ہے، تو شیعت صرف ایک بات کہتی ہے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں اور بس اسی کو مانتے ہیں، اس ایک کو مانتے ہیں اور بس اسی کو مانتے ہیں۔ تو کیا کسی اور کو نہیں مانتے گا؟ کسی اور کو اگر مانتے ہوتے تو لا الہ کیوں کہتے؟ لا الہ کہتے اسی لیے ہیں کہ ہم کسی اور کو نہیں مانتے، تو صرف اور صرف خدا کو مانتے ہیں، اس کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ، کہ اللہ کو مانتے ہیں اور بس اسی کو مانتے ہیں۔ تو شیعت کا خلاصہ کیا ہے؟ شیعت کا خلاصہ یہ ہے کہ بس اس کو مانو۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ بس اس کو مانو، جس کو وہ منوائے اس کو مانو، بس اس کو مانو اور جس کو وہ منوائے اس کو مانو، اپنی طرف سے کسی کو مت مانو۔ اس کو ماننے کے بعد جس کو وہ منوائے اس کو مانو۔ وہ کہے محمد کو مانو تو محمد کو مانو، وہ کہے علی کو مانو تو علی کو مانو۔ ہمیں شخصیتوں پر کوئی بحث نہیں ہے، ہم تو صرف اتنا دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس کو منواتا ہے۔ تو ہمارے عقائد کا بنیادی جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ بس اس کو مانو، جس کو وہ منوائے اس کو مانو۔ اگلا جملہ، جس کو وہ جو منوائے اس کو وہ مانو۔ یعنی یہ تین جملے اگر یاد رکھ سکیں کہ بس اس کو مانو، جس کو منوائے اس کو مانو، جس کو وہ جو منوائے اس کو وہ مانو، جتنوں کو منوائے اتنوں کو مانو۔ یعنی میں چاہوں گا کہ یہ چاروں جملے ترتیب سے آپ کے ذہنوں کے اندر محفوظ ہو جائیں کہ بس خدا کو مانو، جس کو منوائے اس کو مانو، جس کو وہ جو منوائے اس کو وہ مانو، جتنوں کو منوائے اتنوں کو مانو۔ اب اگر اس ایک کو ہم نے مان لیا تو پھر اس کے بعد اسی سے پوچھو کہ کسی اور کو ماننا ہے۔ وہ کہے کہ محمد کو مانو، تو ہم نے کہا کہ مالک بالکل مانیں گے، اب تو بتا کہ کیا ماننا ہے۔ خدا ماننا ہے؟ خدا خبردار، جب لا الہ الا اللہ کہا تھا وہیں ہم نے تمہیں سمجھا دیا کہ خدا بس مجھے کو ماننا ہے اور کسی کو نہیں ماننا ہے۔
تو ہم اب اگلا کلمہ یہ نہیں پڑھیں گے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد اللہ، ہم یہ نہیں کہیں گے۔ تو ہم نے کہا مالک ماننا بھی ہے اور خدا نہیں ماننا، تو کیا ماننا ہے؟ کہا میرا رسول مانو۔ تو جیسے ہی اس نے کہا کہ رسول مانو، تو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم نے محمد اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے خدا سے پوچھا کہ اے پروردگار کہ کیا محمد کے بعد بھی کسی کو ماننا ہے؟ کہا کہ انہی کے ہاتھوں پر دیکھو، جن کو وہ بلند کریں ان کو ماننا ہے۔ اگر وہ کسی اور کو بلند کرے، اگر وہ کسی اور کو بلند کریں تو ان کو مانو، اور اگر یہ علی کو بلند کریں تو علی کو مانو۔ نہ اپنی مرضی سے ان کو مانو نہ ان کو مانو، بس جن کو میں منواؤں ان کو مانو۔ محمد کو میرے کہنے پر تم نے رسول مانا، اب علی کو مانو۔ تو ہم نے پوچھا کہ مالک کیا علی کو کیا ماننا ہے؟ خدا؟ خبردار، خدا میرے علاوہ کوئی نہیں۔ تو کہا کہ اے پروردگار کیا علی کو رسول ماننا ہے؟ کہا نہیں، محمد پر نبوت اور رسالت کا خاتمہ ہو گیا۔ تو میں نے کہا مالک پھر کیا ماننا ہے؟ کہا کہ دیکھو ہاتھوں پر جب بلند کیا ہے تو وہ اعلان کیا کر رہا ہے، جو وہ اعلان کر رہے ہیں اس کو سنو۔ کہ مولا اور ولایت کا اعلان ہو رہا ہے۔ کہ جب ولایت کا اعلان ہو رہا ہے تو ان کو ولی مانو، امام مانو، خلیفہ مانو، وصی مانو۔ جیسے ہی ہم نے یہ سنا تو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ اب آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، ہم نے اپنی مرضی سے نہ کسی کو مانا، نہ کسی فرد کو مانا، نہ کسی عہدے کو مانا۔ اس نے کہا کہ مجھ کو مانو تو ہم نے اس کو مانا، اس نے کہا کہ رسول مانو تو ہم نے رسول مانا، اس نے کہا کہ ولی مانو تو ہم نے ولی مانا۔ آخری جملہ کیا تھا؟ آخری جملہ یہ تھا کہ اس کو مانو جس کو منوائے، اس کو مانو جس کو وہ جو منوائے، اس کو وہ مانو، جتنوں کو منوائے اتنوں کو مانو۔ وہ 5 کو منوائے تو 5 کو مانو، وہ 12 کو منوائے تو 12 کو مانو، وہ 14 کو منوائے تو 14 کو مانو۔ عجیب بات یہ ہے کہ عام طور پر اس مرحلے پر اس سے زیادہ گنتی مجھے یاد نہیں رہتی۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد، مل کر درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی یہ سب غیب، ان میں سے کوئی چیز بھی مشاہدے میں نہیں۔ خدا کی توحید غیب، پیغمبر اکرم کی رسالت غیب، مولا کی ولایت غیب۔ یعنی ذرا غور فرمائیے گا کہ یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا کی توحید غیب، یہ تو چلیے سمجھ میں آتی ہے بات، مگر پیغمبر اکرم، تو کیا پیغمبر اکرم کی رسالت یہ بھی غیب ہے؟ جواب جی ہاں غیب ہے۔ کہ نہیں ہمارے لیے ہو سکتا ہے غیب ہو، مگر جن لوگوں نے پیغمبر اکرم کو دیکھا ان کے لیے تو پیغمبر اکرم کا وجود شہود ہے، وہ تو آبزرویشنل رینج میں آ گیا، پھر وہ تو غیب نہیں ہے۔ نہیں، دیکھیے برادران عزیز ذرا غور فرمائیے گا، جس چیز کو ماننا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے رسالت۔ تو کیا عہدہ کبھی مشاہدے میں آتا ہے؟ کبھی عہدہ آبزرویشن میں آتا ہے؟ یعنی یہاں پر میں آپ کی خدمت میں ایک لطیف چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں، میرے موضوع میں خلل نہیں پڑے گا۔ یہ جناب علامہ سید علی نقی صاحب، کل بھی ان کا اتفاق سے ذکر آیا تھا، تو انہوں نے ایک جگہ یہ بات بیان فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ ایک جگہ سیرت کا جلسہ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ میلاد کے جلسے ہوتے ہیں پیغمبر اکرم کی ولادت کی مناسبت سے، تو سیرت کانفرنس، سیرت کا جلسہ کہیں پر تھا اور مشترک جلسہ تھا، تو اس میں برادران اہل سنت کے علماء بھی موجود تھے۔ کہا کہ ہم بھی مدعو تھے، تو وہاں پر مجھ سے پہلے جن مقررین نے تقریریں کیں، تو وہ آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر جو محترم برادران اہل سنت ہیں ان کی جو تقاریر ہوتی ہیں اس میں زلفوں کا تذکرہ ہوتا ہے، چہرے کا تذکرہ ہوتا ہے، آنکھوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یعنی بہت مشہور جو جامی کا شعر بھی ہے کہ ز سر سینہ عش جامی علم نشرہ لقا برخا، ز معراج عشق میں پرسی کہ سبحان الذی اسرا۔ یعنی آپ اگر دیکھیں کہ اگر تم ان کے سینے کے بارے میں پوچھتے ہو تو علم نشرہ، تو سینے کا ذکر، آنکھوں کا ذکر، چہرے کا ذکر، زلفوں کا ذکر، یہ عام طور پر برادران کے ایک طریقہ کار ہے۔ تو علامہ سید علی نقی صاحب کی جب تقریر شروع ہوئی تو انہوں نے لائٹر نوٹ پر ایک جملہ کہا کہ جب میں یہاں آیا تو میرا خیال تھا کہ یہ سیرت کا جلسہ ہے،
لیکن جب میں تقریریں سن رہا تھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سیرت کا جلسہ نہیں، یہ صورت کا جلسہ ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ سیرت باطن کا نام، چہرے کا نام، بے شک پیغمبر اکرم کی صورت بھی بہت محترم، کیا کہنا، لیکن جس چیز کو آپ سیرت کہتے ہیں، سیرت صادق ہونا، امین ہونا، یہ کردار کی بات ہے۔ سخی ہونا، شجاع ہونا، صابر ہونا، شاکر ہونا، یہ تمام تر چیزیں اخلاقیات کی ہیں۔ تو یہ عمل جو ہمارے سامنے ہوتا ہے وہ عمل ہوتا ہے، مگر اس کے پیچھے جو قوت محرکہ ہوتی ہے، جو مہمیز فراہم کرتی ہے اس عمل کو، جو تحریک پیدا کرتی ہے اس عمل کی، وہ یقیناً انسان کی باطنی صفات ہیں، اور وہ باطنی صفات کبھی قابل مشاہدہ نہیں ہوتی ہیں۔ یعنی آپ غور کیجئے گا اس بات کے اوپر کہ ایمان کس چیز پر لانا ہے، پیغمبر اکرم کے چہرے پر یا ان کی رسالت پر؟ رسالت پر ایمان لانا ہے۔ اب آپ جو کفار تھے ان سے اگر آپ سوال کریں، یعنی سب سے بڑا کافر تو ابو جہل مثلاً، تو اگر ابو جہل سے پوچھا جائے کہ کیا تم محمد کو نہیں مانتے، کہا محمد کو کیوں نہیں مانتا، بالکل مانتا ہوں، ان کا وجود میرے سامنے ہے، میں کیوں انکار کروں گا۔ تو جتنے بھی کفار تھے ان سے اگر آپ پوچھیں کہ کیا تم ان کو نہیں مانتے، تو محمد کو محمد ابن عبداللہ کے طور پر تو سبھی مان رہے ہیں، مگر جس چیز کو ایمان کہا جائے گا وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کو محمد ابن عبداللہ مانے، ایمان یہ ہے کہ وہ انہیں محمد الرسول اللہ مانے۔ تو جو مبتدا ہے اس کا تو اقرار ہے، مگر جو خبر ہے اس کا انکار ہے، یعنی جو سبجیکٹ ہے اس کو تو ایگری کر رہے ہیں، جو پریڈیکیٹ ہے اس کا انکار ہو رہا ہے کہ جناب جو خبر دی جا رہی ہے ان کے بارے میں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، کہ یہ غیب ہے، تو لفظ محمد اور وجود محمد کا انکار نہیں ہے، عہدہ رسالت کا انکار ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ کفر کے انٹائٹلڈ ہو رہے ہیں۔ ورنہ پیغمبر اکرم کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں، اچھا اب آپ آگے بڑھ جائیے مثلا مولا کائنات کے حوالے سے، تو جو مولا کو مولا نہیں مان رہے تو کیا علی بھی نہیں مان رہے؟ علی تو مان رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علی ہیں، جی ہاں یہ علی ہیں، تو جتنے منافق ہیں وہ سب کے سب علی مان رہے ہیں، مگر علی کو علی ابن ابی طالب ماننا، یہ ان کے وجود کا اقرار تو ہے مگر ان کے عہدے کا اقرار نہیں ہے۔ وہ چیز جو انسان کو صاحب ایمان بناتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ علی کو فقط علی ابن ابی طالب نہ مانے، علی ولی اللہ مانے۔ تو جیسے ہی ولایت کا اقرار ہوتا ہے وہاں پر عہدے کا اعلان ہوتا ہے۔ یہی معاملہ قرآن کا ہے، یہی معاملہ قرآن کا ہے۔ یعنی اگر میرے نوجوان دوستوں میں سے کوئی اگر یہ کہے کہ قرآن تو بالآخر غیب کا معاملہ نہیں رہا، وہ تو ہمارے سامنے مشاہدہ ہے، تو اگر آپ کسی کافر کو بھی پوچھیں گے کہ یہ کتاب کیا کتاب ہے، تو وہ کہے گا کتاب ہے۔ نہ وہ گتے کا انکار کرے گا، نہ کاغذ کا انکار کرے گا، نہ تحریر کا انکار کرے گا، نہ عبارت کا انکار کرے گا، نہ حروف کا انکار کرے گا۔ وہ کہے گا یہ گتا ہے، یہ کاغذ ہے، یہ حروف ہیں، یہ عبارت ہے، یہ عربی میں لکھی ہوئی ایک کتاب ہے۔ تو وہ کتاب کو کتاب تو مان رہا ہے، مگر جس طرح سے محمد کو محمد ماننا ایمان نہیں ہے، رسول اللہ ماننا ایمان ہے، علی کو علی ماننا ایمان نہیں ہے، علی کو ولی اللہ ماننا ایمان ہے، اسی طرح کتاب کو کتاب ماننا ایمان نہیں ہے، کتاب کو کتاب اللہ ماننا ایمان ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب کتاب کا من جانب اللہ ہونا کہ یہ غیب ہے، علی کا ولی اللہ ہونا یہ غیب ہے، محمد کا رسول اللہ ہونا یہ غیب ہے، خدا کا ایک ہونا کہ یہ غیب ہے، خدا کا خدا ہونا یہ غیب ہے، قیامت کا غیب ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جب اس دنیا سے انسان جائے گا تو یقیناً وہ غیب شہود میں تبدیل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ فرشتوں کا وجود ہمارے لیے اس وقت غیب ہے، مگر جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو بے شک وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے خود مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بہت خوبصورت جملہ ہے نہج البلاغہ کے اندر کہ الناس و نیام، کہ لوگ سو رہے ہیں۔ ہم نے کہا مولا کہاں سو رہے ہیں؟ کھلی آنکھوں کے ساتھ جاگ رہے ہیں۔ کہ یہی تو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کھلی آنکھوں کے ساتھ سو رہے ہیں۔ اذا ماتوا انتہبوا، جب مریں گے تب جاگ جائیں گے۔ کہ مولا اس وقت تو آنکھیں بند ہو جائے گی۔ کہ یہی ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ کھلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ جاگ رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ کھلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سو رہے ہیں۔ تم یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد آنکھیں بند ہو جائیں گی، میں یہ کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد بند آنکھوں کے ساتھ وہ دیکھنے لگیں گے۔ تو وہ کیا دیکھنے لگیں گے؟ کہ بہت سی وہ حقیقتیں جو دنیا میں رہتے ہوئے غیب تھیں، وہاں جا کر وہ شہود میں تبدیل ہو جائیں گی۔ فرشتہ یہاں غیب ہے، وہاں شہود ہو جائے گا۔
جس طریقے سے قیامت کا میدان کہ یہاں پر غیب ہے، مگر انسان جب میدان قیامت میں پہنچا تو وہ شہود میں تبدیل ہو جائے گا۔ جنت اس وقت غیب ہے، جہنم اس وقت غیب ہے، مگر جب انسان میدان حشر میں پہنچے گا تو جو جنت میں جائے گا اس کے لیے جنت شہود میں تبدیل ہو جائے گی، اور جو جہنم میں جائیں گے ان کے لیے جہنم مشاہدے میں آنے والی حقیقت بن جائے گا۔ لیکن خدا یہاں پر بھی غیب ہے اور وہاں پر بھی غیب ہے، جو عہدے ہیں وہ یہاں پر بھی غیب ہیں اور وہاں پر بھی غیب ہی میں رہیں گے۔ البتہ برادران انتظار میں ہیں کہ جب وہاں پر جائیں گے تو انشاءاللہ وہ لوگ خدا کا دیدار کریں گے، مگر بہرحال آل محمد کی جو تعلیمات ہیں اس کے اندر صراحت کے ساتھ اس کی نفی کی گئی کہ جو نظر آ جائے وہ محدود ہوتا ہے، کسی سمت کے اندر مقید ہوتا ہے، اور جو محدود اور مقید ہوتا ہے وہ مخلوق تو ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو اب جو بات میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ یہ وہ سرا ہے کہ جب پروردگار عالم نے کہا نا الا الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، یہ سرا ہے، یہ پہلا سرا ہے کہ انسان اپنے خالق تک پہنچ جائے۔ جب خالق تک پہنچ گیا تو پھر اس کے بعد جس کو وہ خالق منواتا جائے اس کو انسان مانتا چلا جائے دلیل کے ساتھ۔ وہ ٹریپ نہیں ہوگا غیب کے نام پر، یہ نہیں ہے کہ غیب کے نام پر اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے، غیب کے نام پر وہ کسی وہم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، غیب کے نام پر فراڈ اور دھوکے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ ایک مرتبہ اس نے اس حقیقت کو سمجھ لیا کہ جو غیب میں واقعیت رکھتی ہے، فیکٹ ہے، تو پھر اس کے بعد اس کا درجہ بلند ہو جائے گا کہ اس نے اس حقیقت کو پا لیا۔ اب یہاں پر عدد irrelevant ہے، یعنی غور کیجئے گا کہ یہاں پر عدد اب irrelevant ہو گیا کہ کتنے لوگ اس کو قبول کرتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ 5 ہو، 500 ہو، 5000 ہو، 5 لاکھ ہو، 5 کروڑ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ حقیقت کو حقیقت ماننا یہ انسان کے نفس کی شرافت کی دلیل ہے کہ وہ حقیقت کو حقیقت ماننا چاہتا ہے۔ دیکھیے ہو سکتا ہے کہ میرے محترم جو سامعین ہیں ان کے لیے یہ دعا نہیں ہو، لیکن یہ ہے کہ بہرحال آپ کو نیٹ کے اوپر بھی سرچ کریں گے تو مل جائے گی۔ کمال ہے، مطالعہ کرنے کی دعا، علم حاصل کرنے سے پہلے پڑھنے کی دعا، کیا دعا ہے جو آل محمد کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ ذرا اس دعا پر غور کیجئے گا، اللہم اخرجنی من الظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم۔ کمال ہے بھائی، آپ کتاب پڑھ رہے ہیں تو کتاب کے ذریعے سے اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ مطالعے سے پہلے خدا سے یہ دعا مانگو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اے پروردگار اخرجنی من الظلمات الوہم، مجھے نکال دے وہم کے اندھیروں سے، وَأَكْرِمْنِ بِنُورِ الْفَہم، اور مجھے فہم کے نور کے ذریعے سے مجھ پر احسان فرما، میری عزت میں اضافہ فرما۔ نور الفہم اور ظلمات الوہم، ایسا نہ ہو کہ میں اس مطالعے کے بعد بھی وہم کا شکار ہو جاؤں، وہم میں گرفتار ہو جاؤں، کسی ایسے کو نہ ماننے لگوں کہ جس کی حقیقت نہیں۔ اور اے پروردگار میں جو تجھ سے مانگ رہا ہوں وہ یہ کہ مجھے عزت دے کہ مجھے فہم کا نور اگر ملے گا تو میری عزت میں اضافہ ہو۔ آپ نے غور فرمایا کہ کتنا اصرار کیا جا رہا ہے کہ انسان اپنے انٹلیکٹ کو استعمال کرے، عقل کو استعمال کرے، کہ اس کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے کسی چیز کو ماننے کے لیے اور قبول کرنے کے لیے۔ تو اللہم اخرجنی من الظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم، اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین، کہ مجھے اپنی رحمتوں کا خزانہ عطا فرما، علم عطا فرما۔ وہ پھر آگے دعا کنکلوڈ ہوتی ہے، مگر جو 2 جملے ابتدائی ہیں وہ بہت اہم ہیں کہ مجھے ظلمت وہم سے دور کر دے اور نور فہم سے قریب کر دے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب فرض کیجئے کہ اگر لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہ کسی حقیقت کو قبول نہ کرے تو کیا اس سے وہ حقیقت تبدیل ہو جائے گی؟ بھئی زمین گول ہے، بہت سارے افراد آج بھی نہیں مانتے، تو اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ زمین ان کے نہ ماننے کی وجہ سے چپٹی ہو جائے گی؟ کہ چونکہ اکثریت، مثلا اب تو خیر اکثریت مان رہی ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں زمین کو گول ماننے والوں کی تعداد بہت مختصر تھی، تو کیا اس کی وجہ سے زمین کی گولائی ختم ہو جائے گی؟
لوگوں کے نہ ماننے کی وجہ سے. یا فرض کیجئے کہ سورج نظر آ رہا ہے چمکتا ہوا، تو کوئی کہے کہ جناب میں سورج کو آج سے چاند کہوں گا اور چاند کو آج سے ستارہ کہوں گا، تو کیا اس کے کہنے کی وجہ سے چاند ستارے میں تبدیل ہو جائے گا اور سورج چاند میں تبدیل ہو جائے گا؟ تو سب اس کو یہی کہیں گے یہ تمہارے ماننے کے محتاج نہیں ہے. تم مانو نہ مانو سورج سورج ہے، تم مانو نہ مانو چاند چاند ہے. جس طریقے سے لوگوں کے نہ ماننے کی وجہ سے سورج چاند نہیں بن جاتا، چاند ستارہ نہیں بن جاتا، اسی طریقے سے لوگوں کے نہ ماننے کی وجہ سے خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ خدا کو ایک ماننا ہے، مگر اس کے ماننے کے نتیجے میں خدا کی توحید میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور لوگوں کے انکار کی وجہ سے خدا کی توحید کو کوئی صدمہ نہیں پہنچتا. یعنی یہ بنیادی بات ہے. علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ، ایک اور ہمارے محسن، انہوں نے ایک مرتبہ بہت پیارا جملہ کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ خدا کو خدا مانو، خدا بے نیاز ہے، تم مانو نہ مانو. تمہارے ماننے کی وجہ سے خدا کی توحید میں اضافہ نہیں ہو جاتا، تمہارے انکار کی وجہ سے خدا کی توحید کو کوئی صدمہ نہیں پہنچتا. یہ تمہارے سجدے ریفرینڈم کے ووٹ نہیں ہیں کہ جو خدا کو خدا بنائیں گے. یہ کوئی دیا گیا ووٹ نہیں ہے. ورنہ انصاف کی بات یہ ہے کہ آج اگر آپ پوری دنیا میں جو گلوب پر آبادی ہے کتنی 6.5-7 ارب، اس سے زیادہ تو نہیں ہے. تو اگر زیادہ تعداد میں لوگوں سے سوال کریں تو کیا خدا کے توحید کے اس کانسیپٹ کو جو اسلام اور قرآن دیتا ہے کیا اکثریت قبول کرتی ہے؟ نہیں قبول کرتی. یعنی اگر آپ انصافاً دیکھیں تو کرسچنز کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے. یعنی مسلمان خود آپس میں جتنے بٹے ہوئے ہیں وہ تو ہیں ہی، مگر چلیے مسلمانوں کی تعداد آپ 1 ارب سے کچھ زیادہ لے لیجئے، مگر جو کرسچنز ہیں ان کی تعداد تو 1.5 ارب، اس سے بھی کچھ زیادہ ہوگی. تو آپ مجھے بتائیے، وہ تو ٹرینٹی کا کانسیپٹ رکھتے ہیں، ان دا نیم آف دا فادر دا سن اینڈ دا ہولی گوسٹ. تو وہاں پر وہ توحید تو کمپرومائز ہو گئی. وہاں پہ تو ٹیبل ہی الگ آتا ہے کہ جہاں پر 3 1 1 ہوتا ہے اور 1 3 1 ہوتا ہے، وہ ٹیبل ہی الگ ہو جاتا ہے کہ 3 کو ماننے کے بعد بھی توحید محفوظ رہتی ہے. لیکن آپ غور فرمائیے کہ وہ جو توحید اسلام بیان کر رہا ہے وہ توحید تو یہ نہیں ہے. تو اتنے افراد اگر مخالف ہیں تو اس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو گیا؟ رشیا کے اندر 1 ارب سے زیادہ لوگ ہیں، چائنا کے اندر 1 ارب سے زیادہ لوگ ہیں. آپ مجھے بتائیے یہ سب کے سب اسلام کے دیے ہوئے تصور توحید کو قبول نہیں کرتے. تو دنیا میں اگر اکثریت سے پوچھا جائے تو اس تصور توحید یا مونوتھیزم کو وہ قبول نہیں کر رہے، تو کیا اس کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے خدا کی توحید کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے؟ تو علامہ کا جملہ تھا، بہت پیارا جملہ تھا کہ انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو، اللہ غنی حمید ہے. یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے اور پھر قابل تعریف ہے. تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے اس کے ایک ہونے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تم اس کو ایک مانو تاکہ تم موحد کہلاؤ. تم اگر ایک نہیں مانو گے تو تم مشرک رہ جاؤ گے. وہ ایک تھا، وہ ایک ہے، وہ ایک رہے گا. کہ تمہارے ماننے نہ ماننے کی وجہ سے وہ ایک نہیں بن رہا، وہ ایک ہے اس لیے تم اس کو مانو. تم مانو گے تو تم موحد کہلاؤ گے، نہیں مانو گے تو تم مشرک کہلاؤ گے. وہ ایک تھا، وہ ایک ہے، وہ ایک رہے گا. کہ جو خدا کی شان ہے وہی خدائی عہدے داروں کی شان. جس طرح سے خدا تمہارے ماننے کا محتاج نہیں، رسول بھی تمہارے ماننے کا محتاج. رسول کو تم مانو گے تب وہ رسول نہیں بنے گا. وہ رسول ہے اس لیے تم اس کو مانو. تم مانو گے تو تم مسلمان کہلاؤ گے، تم نہیں مانو گے تو تم کافر کہلاؤ گے. اگر تم مانو گے تم مسلمان کہلاؤ گے، نہیں مانو گے تم کافر کہلاؤ گے. ورنہ وہ رحمت للعالمین تھے، رحمت للعالمین ہیں، رحمت للعالمین رہیں گے. کہ جو خدا اور رسول کا معاملہ ہے وہی علی کا معاملہ ہے. کہ تم اس کو ولی مانو، تمہارے ماننے کی وجہ سے وہ ولی نہیں بنے گا. وہ ولی ہے اس لیے تم مانو. تم مانو گے تو تم مومن کہلاؤ، تم نہیں مانو گے تو تم منافق کہلاؤ گے. وہ کل ایمان تھے، کل ایمان ہیں، کل ایمان رہیں گے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد. اب اگر برادران عزیز یہ بات واضح ہو گئی تو میں آپ کی خدمت میں تکرارن عرض کر رہا ہوں
کہ یہ حقیقت کے جو معاملات ہیں، واقعیت کے جو معاملات ہیں، جو فیکچول معاملات ہیں، اس میں عدد irrelevant ہوتا ہے، نمبر، یہ نمبر گیم نہیں ہے۔ جو واقعیت ہے اس کے اندر اس حقیقت کو دیکھا جاتا ہے، چاہے بہت بڑی تعداد میں لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں پر میں آپ کے سامنے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پانچویں امام سے کسی نے سوال کیا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ جب پیغمبر اکرم کا وصال ہوا تو حضور کی وفات کے موقع پر کتنے لوگوں نے علی کا ساتھ دیا؟ عدد آ گیا، نمبر گیم ہو گئی کہ کتنے لوگوں نے علی کا ساتھ دیا کہ جب پیغمبر اکرم کا وصال ہوا، حضور کی وفات ہوئی تو کتنے لوگوں نے علی کا ساتھ دیا؟ تو کیا یہ سائل سوال اس لیے پوچھ رہا تھا کہ اپنی معلومات میں اضافہ کرے؟ یہ بٹوین دا لائنز ٹونٹنگ ہے، یہ بین السطور طنز ہے۔ ایک منطوق ہوتا ہے، ایک مفہوم ہوتا ہے، کچھ کہا جاتا ہے، کچھ سمجھا جاتا ہے، تو کئی مرتبہ انسان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے، اس کے چہرے پر تبسم بتاتا ہے کہ ایک طنزیہ مسکراہٹ ہے کہ جس کے ساتھ وہ سوال کر رہا ہے۔ تو سوال کیا ہے کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد کتنے لوگوں نے علی کا ساتھ دیا؟ یعنی طنز یہ ہے کہ کچھ ہی گنتی کے تو لوگ تھے کہ جنہوں نے علی کا ساتھ دیا، تو ان میں کون تھے؟ سلمان تھے، ابو ذر تھے، مقداد تھے، عمار تھے، عباس ابن عبد المطلب تھے، بنی ہاشم کے کچھ اور لوگ تھے۔ تو زیادہ تر افراد تو وہ تھے کہ جنہوں نے علی کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ جانتا ہے اور خوب جانتا ہے، وہ نام نہیں پوچھنا چاہ رہا ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اتنے سے لوگ تھے گنتی کے مٹھی بھر کہ جنہوں نے علی کا ساتھ دیا، زیادہ تر لوگوں نے علی کا ساتھ نہیں دیا۔ تو واپس سوال سنیے، فرزند رسول کتنے لوگوں نے پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد علی کا ساتھ دیا؟ تو پانچویں امام نے وہ جواب دیا، وہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ پانچویں امام نے جواب کی بجائے پہلے تو سوال کیا کہ تم گویا یہ کہنا چاہتے ہو کہ اگر زیادہ لوگوں نے علی کا ساتھ دیا تو علی کا رتبہ بڑھ جائے گا، اور اگر کم لوگوں نے ساتھ دیا تو علی کا رتبہ گھٹ جائے گا۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو؟ جی 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 فرزند رسول میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، دس ایگزیکٹلی واٹ آئی مینٹ، یہی میرا خیال تھا اور یہی میرا مقصود اور میرا مطلوب تھا، یہی میں کہنا چاہ رہا تھا۔ واپس سوال سنیے، کتنے لوگوں نے ساتھ دیا پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد؟ پانچویں امام فرماتے ہیں تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اگر زیادہ لوگوں نے ساتھ دیا تو علی کا رتبہ بڑھ جائے گا، اور کم لوگوں نے ساتھ دیا تو علی کا رتبہ گھٹ جائے گا۔ جی 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 فرزند رسول میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو پانچویں امام نے اب جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ تم نے معیار ہی کو نہیں سمجھا۔ کہا حضور آپ سمجھا دیجئے۔ کہ یہ کہاں سے طے ہوا کہ لوگوں کے ساتھ دینے یا نہ دینے کی وجہ سے علی کا رتبہ بڑھتا یا گھٹتا ہے؟ کہا پھر معیار کیا ہے؟ کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر لوگ ساتھ دیں گے تو علی کا رتبہ بڑھ جائے گا، لوگ ساتھ نہیں دیں گے تو علی کا رتبہ گھٹ جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ساتھ دے گا علی کا، ساتھ دینے کی وجہ سے اس کا رتبہ بڑھ جائے گا، جو ساتھ نہیں دے گا اس کا رتبہ گھٹ جائے گا۔ لوگوں کے ساتھ دینے کی وجہ سے علی کا رتبہ بڑھتا گھٹتا نہیں ہے، لوگ ساتھ دیں نہ دیں، علی علی ہے۔ خدا کو لوگ مانیں نہ مانیں، اس کی توحید انٹیکٹ ہے۔ رسول کا لوگ ساتھ دیں نہ دیں، رسول رسول ہیں۔ علی کا لوگ ساتھ دیں نہ دیں، علی ولی ہے۔ لوگوں کے ساتھ دینے کی وجہ سے علی ولی نہیں بنا۔ اسی طریقے سے اگر لوگ ساتھ دیں تو لوگوں کا رتبہ بڑھتا ہے، اگر لوگ ساتھ نہ دیں تو لوگوں کا رتبہ گھٹتا ہے۔ علی کے رتبے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غور فرمایا آپ نے؟ یہی جملہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ خود مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، اور وہ بھی نہج البلاغہ کے اندر جملہ موجود ہے۔ اور مصر کے اسکالر جو کہ شیعہ نہیں ہیں، ازہر کے، انہوں نے بعض مقامات پر واقعاً غیر معمولی اعتدال کا مظاہرہ کیا۔ ان میں سے ایک موقع یہ کہ جہاں مولا کا ایک جملہ ہے اور اس کی بہت تعریف کی ازہر کے اسکالرز نے، اور وہ جملہ کیا تھا؟ دیکھیے وہی عدد، حقیقت اور عدد۔ تو کسی نے امیر المومنین سے یہ کہا کہ مولا امیر المومنین آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مولا بھی کہہ کر مخاطب نہیں کیا، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جنگ جمل کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جنگ جمل میں سامنے کون تھے؟ تو جنگ جمل کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے
یا علی آپ کے کہنے پر میں اہل جمل کو باطل پر مان لوں گا اور آپ کو حق پر تسلیم کر لوں گا؟ کیا آپ کے کہنے پر میں آپ کو حق مان لوں گا اور جمل والوں کو باطل پر مان لوں گا؟ ان کی بھی تو کوئی رشتہ داری ہے، ان کا بھی تو کوئی تعلق ہے۔ اگر آپ کی پیغمبر اکرم سے قربت ہے تو ان کی بھی تو کوئی رشتہ داری ہے۔ تو میں آپ کے کہنے پر آپ کو حق پر مان لوں گا اور ان کو باطل پر مان لوں گا۔ جس پر امیر المومنین نے جو جواب دیا ہے اس کے لیے کہا گیا کہ پرائس لیس، ایک ایسا جملہ ہے کہ اتنا بیش قیمت ہے کہ اس کی قیمت دی ہی نہیں جا سکتی۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے میرے دوست، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا آپ کے کہنے پر میں آپ کو حق پر مان لوں گا اور اہل جمل کو باطل پر مان لوں گا۔ تو مولا نے جواب دیا، اے میرے دوست، تم نے حق کو کب جانا کہ حق پر کون ہے اس کو پہچانو گے؟ تم نے اس معیار کو کب جانا کہ تمہیں یہ پتا چلے کہ حق کیا ہوتا ہے؟ جب تم حق ہی کو نہیں جانتے تو حقدار کو کیسے پہچانو گے؟ اور جب تم باطل ہی کو نہیں جانتے تو باطل پرست کو کیسے پہچانو گے؟ تو پہلے حق کو تو پہچانو تو حقدار بھی سمجھ میں آ جائے گا، باطل کو پہچانو تو باطل پرست بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو آپ نے اندازہ کیا برادران عزیز کہ یہ عجیب جملہ امیر المومنین کا، اور واقعاً مولا کا یہ کہنا حق ہے، حق اور حقدار، تو مولا کا یہ کہنا حق ہے۔ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، حق ہے کہ مولا یہ جملہ کہیں، اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے رشتہ داری کی بنیاد پر یہ فیصلے نہیں کیے تھے کہ جب پیغمبر کہہ رہے تھے الحق مع علی و علی مع الحق، یہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیے جملہ اسمیہ ہے، اب ظاہر ہے کہ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، لیکن غور فرمائیے گا برادران عزیز کہ کیا عجیب جملہ ہے کہ جو پیغمبر فرما رہے ہیں علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اگر پیغمبر اتنی دعا مانگتے نا تو یہ بھی بڑی بات تھی کہ پیغمبر کہتے کہ اے پروردگار علی کو ادھر پھیر دے جدھر حق پھر جائے۔ اگر یہ بھی پیغمبر کہتے تو بڑی بات تھی، مگر پیغمبر نے یہ نہیں کہا، بلکہ پیغمبر تو اس سے بھی آگے کی بات کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے پروردگار حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے، حق کو ادھر پھیر دے کہ جدھر علی پھر جائے۔ یعنی اب حق علی کے ساتھ کیسے ہے؟ گویا پیغمبر کہنا چاہتے تھے علی مجھ سے بلا فصل ہے، حق علی سے بلا فصل۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اور بس برادران عزیز، جب یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ عدد irrelevant ہے تو پھر اس کے بعد کم ہو مگر حق والے، 72 ہوں مگر حق والے، چاہے سامنے ہزاروں کا مجمع، مگر آپ مجھے بتائیے کہ ان ہزاروں کی کیا اہمیت ہے ان کے مقابلے میں جو حق کو سمجھ چکے ہیں، حق کو پہچان چکے ہیں۔ اور آج ظاہر ہے کہ ہمیں ذکر کرنا ہے مختصر ہی صحیح مگر مصائب کی منزل پر چھوٹی شہزادی کا، جناب سکینہ کا۔ یہ وہ بچی ہے کہ جس کو حسین نے اپنے پروردگار سے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا تھا۔ یہ راز اس وقت کھلا کہ جب حسین رخصت آخر کے بعد ذوالجناح پر بیٹھ کر مقتل کی طرف جانا چاہتے ہیں اور ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ حسین نے اپنے لبوں کو ذوالجناح کے کانوں سے قریب کیا اور ایک جملہ کہا، اے ذوالجناح یہ آخری زحمت ہے، اے ذوالجناح یہ آخری زحمت ہے، تو بھی بہت تھک چکا ہے مگر اب اس کے بعد کوئی اور زحمت نہیں ہے۔ ذوالجناح نے اپنی زبان بے زبانی سے متوجہ کیا تو حسین نے دیکھا کہ پچھلے پیروں سے سکینہ لپٹی ہوئی فریاد کر رہی کہ اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، صبح سے جو گیا وہ پلٹ کر واپس نہیں آیا، اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ جس کے بعد حسین ذوالجناح سے زمین کربلا پر آئے، بچی کو گود میں لیا اور پھر اس کے بعد پیار سے کہنے لگے داعینی سکینہ لعلی آتی کے بالماء، سکینہ مجھے جانے دے شاید میں تیرے لیے پانی لا سکوں۔ تو سکینہ نے جو صبح سے پانی پانی کہہ رہی تھی ہاتھوں کو جوڑ کر کہا بابا میں پانی کا نام بھی نہیں لوں گی، مجھے پانی نہیں چاہیے، میرے چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے، نہ پانی آیا نہ میرا چچا واپس آیا، میں پانی کا نام بھی نہیں لوں گی، اے بابا بس آپ مجھے چھوڑ کر مت جائیے۔ اس وقت حسین کہتے ہیں اے سکینہ تو میری نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے،
میں نے اپنے پروردگار سے تجھے نماز شب میں مانگا تھا کہ اے پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر کہ جس سے میں بہت پیار کروں، وہ مجھے بہت پیار کرے، اور میرے بعد تیرے دین کی خاطر اسے تماچے لگے میں صبر کروں۔ اے سکینہ میری اس دعا کے بعد تو پیدا ہوئی۔ سکینہ اپنی معصومیت میں یہ جملے سن رہی تھی، کچھ سمجھ رہی تھی، کچھ نہیں سمجھ رہی تھی، اور اب حسین کہتے ہیں سکینہ تو سینے پر سونے کی عادی ہے، میں کچھ دیر کے لیے ریگزار کربلا پر لیٹ جاتا ہوں، تو میرے سینے پر اپنا رخسار رکھ دے، شاید تجھے نیند آ جائے۔ حسین کچھ دیر کے لیے لیٹے، بچی نے اپنا رخسار بابا کے سینے پر رکھا، اور اب بچی کی آنکھ لگی اور آنکھ کھلی، اور سکینہ کہتی ہے بابا ذرا مجھے اپنی گود سے اتار تو دیجئے۔ حسین نے گود سے اتار دیا کہ جائیے بابا خدا حافظ۔ حسین کہتے ہیں کہ سکینہ ابھی تو مجھے روک رہی تھی اور اب کہہ رہی ہے جائیے خدا حافظ۔ کہا بابا اب نہیں روک سکتی۔ اب کیوں نہیں روک سکتی؟ کہ ابھی آنکھ لگی تو میں نے دادی فاطمہ زہرا کو دیکھا، میری دادی مجھ سے کہہ رہی تھی سکینہ میرے حسین کا راستہ مت روک، وہ وقت آ گیا کہ جس کے لیے میں نے اپنے حسین کو چکیاں پیس پیس کر پالا تھا، جائیے بابا خدا حافظ۔ بس عزیزوں میں حسین کی جنگ نہیں پڑھ رہا، میں تو چھوٹی شہزادی کا کچھ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب حسین شہید ہو گئے اور ذوالجناح پلٹ کر واپس آیا، فضاؤں کے اندر تو یہ آواز گونج رہی تھی اللہ قد قتل الحسین بکربلا، اللہ قد ذبح الحسین بکربلا، مگر ذوالجناح جب پلٹ کر واپس آیا ہے اور اس کے ہنہنانے کی آواز آئی ہے تو سب سے پہلے جس نے باہر آ کر دیکھا ہے وہ سکینہ تھی، اور اس بچی نے دیکھا کہ ذوالجناح ہے، باگیں کٹی ہوئی ہے، خون میں ڈوبا ہوا ہے، چہرہ جھکا ہوا ہے، اور اس موقع پر سکینہ نے ایک جملہ کہا، عجیب جملہ کہا، بلکہ سوال کیا اے ذوالجناح مجھے صرف اتنا بتا دے هل سقی ابی ام قتل عطشانا، جب میرا بابا ذبح ہو رہا تھا تو پانی مل گیا یا پیاسا ذبح کر دیا گیا؟ اے سکینہ تجھے کیسے بتائیں، تیرا بابا تیری طرح پیاسا اس دنیا سے گیا، اسے پانی نہیں ملا، اسے اس کے خون سے سیراب کیا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہا اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما، بانیان اور حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، دعاؤں کو مستجاب فرما، عزاداری عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔